بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود ہے، برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور پیارے بھائیوں۔ آج جس آیت کا وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ آیت ہے سورہ فاتحہ، اور یہ آیت عید الاہدنا الصراط المستقیم ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے کچھ حقائق اور روایات بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، جن سے آپ کو وظیفے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے جی میں یہ بات ڈالی کہ کوئی نفس اس وقت تک موت نہیں ہوگا، فوت نہیں ہوگا، جب تک اس کو وہ سب کچھ نہ مل جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اس میں سے اگر کسی چیز میں تاخیر محسوس کرے تو اچھے طریقے سے اس کا سوال کرے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اطاعت کے ذریعے لے سکتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہد الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ بہت ہی لاجواب یہ وظیفہ ہے، اور اس کے فوائد بھی بہت قیمتی ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، سورہ فاتحہ بہت ہی پیاری اور بابرکت صورت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنایا ہے، اور یہ صورت ایسی مبارک ہے کہ اسی صورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، اور ہر رکعت میں اس صورت کو تلاوت کرتا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جو بھی کسی بیماری میں اس کو پڑھتا ہے شفا پاتا ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت پر مکمل یقین کرتا ہے اور یقین کے آخری درجے کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ سے جب بھی سوال کیا جائے مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ایسی صورت کی مبارک آیت ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال کرتا ہے، ہدایت کی دعا کرتا ہے، اور اسی آیت کا وظیفہ ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، لائے گی تو اس کا رزق بھی ساتھ لے کر آئیں گی۔ مسلمان کے بارے میں سوچو کہ توکل کا درس دیا جا رہا ہے۔ انسان کو چونٹیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ کی ذات رزق دیتی ہے۔ پرندوں کے بارے میں ذرا سوچیں جو خالی ہاتھ ہر شام اپنے آشیانوں کی جانب لوٹتے ہیں، اور اگلی صبح اس توکل کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ان کو ان کا رزق مل رہے گا۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھے کہ وہ اس کے نصیب میں لکھا رزق اس کو ضرور پہنچائے گا۔ ہم سوچیں کہ جنگلات میں موجود درختوں کو کون کھلاتا ہے؟ سمندر کی تہوں میں موجود بڑی بڑی مچھلیوں کو رزق کون پہنچاتا ہے، جن کا ایک وقت کا کھانا منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے؟ آخر ان کو بھی تو رزق پہنچایا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو رتبہ اور جو عظمت عطا فرمائی ہے، وہ کس وجہ سے عطا فرمائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا رتبہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا اشرف ملا، اور باقی انبیاء کو بھی اعلیٰ رتبے ملے، کیونکہ وہ دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبوں کو بلند کیا۔ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، اور اسی راستے کا ذکر اس آیت میں بھی ہے۔
یعنی اللہ سے اس سے ہدایت اور اسی راستے کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا۔ لیکن پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہی انسان دنیا کی چمکتی دھمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گئی ہے۔ اس بات کو بھول گیا ہے کہ وہ جو نماز کی ہر رکعت میں دہراتا ہے اہد صراط المستقیم، یعنی اللہ سے دعا تو کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا، لیکن خدا ملی طور پر دنیا کی چمکتی دھمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا والوں کے پیچھے پھرتا ہے، اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اللہ ہی سے اپنی حاجت مانگنی ہے، اللہ کے کسی بھی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کیونکہ یہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے۔ تو چلیے آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ اہد صراط المستقیم کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے روزانہ ایک تسبیح اس آیت کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔ اول اور آخر درود پاک آپ کو خیر عطا فرمائیں گے، اور آپ کی من پسند چیزیں آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے، آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ نصیب میں جو لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اور پہلے بھی اس کا ذکر ہوا کہ اگر کسی چیز میں تاخیر محسوس کرے تو اس کو اچھے طریقے سے طلب کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی حاجت اور خواہش ضرور پوری ہوگی۔ یاد رہے کہ دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ سے یہ گمان کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ شرک نہ کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کریں، اور اللہ کی مکمل اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اس راستے کو اختیار کریں جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ یقین جانیے آپ کے لیے اللہ پاک راستے کھول دے گا، آپ کی قسمت پھر جائے گی اور آپ کو نصیب بدل جائے گا۔ اور یاد رہے کہ توکل بڑی دولت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو تو اس کو توکل کرنا چاہیے، جو چاہتا ہے کہ سب لوگوں میں معزز بن جائے تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو چاہتا ہے کہ سب زیادہ غنی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر توکل کرنا سیکھے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے کسی مبارک صورت اور اس کی مبارک آیت مستقیم کے توسطے سے سوال کریں۔ خود بھی ہمارا آج کا وظیفہ ضرور آزمائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔